اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل من حرم زینۃ اللہ التی اخرج لعباده والطیبات من الرزق قل هی للذین آمنوا فی الحیاة الدنیا خالصۃ یوم القیامہ کذالک نفصل الآیات لقوم یعلمون۔ تم فرماؤ اللہ کی اس زینت کو کس نے حرام کیا جو اس نے اپنے بندوں کے لیے پیدا فرمائی ہے، اور پاکیزہ رزق کو کس نے حرام کیا؟ تم فرماؤ یہ دنیا میں ایمان والوں کے لیے ہے، قیامت میں تو خاص انہی کے لیے ہوگا۔ ہم اس طرح علم والوں کے لیے تفصیل سے آیات بیان کرتے ہیں۔ قل من حرم، تم فرماؤ کس نے حرام کیا؟ قل من حرم، تم فرماؤ کس نے حرام کیا؟ یعنی اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ ان جاہلوں سے فرما دیجئے جو کعبہ معظمہ کا ننگے ہو کر طواف کرتے ہیں، تم پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس زینت کو کس نے حرام کیا جو اس نے اپنے بندوں کے لیے اس لیے پیدا فرمائی کہ وہ اس سے زینت حاصل کریں اور نماز اور طواف اور دیگر اوقات میں اسے پہنیں۔ زینت کی تفسیر میں دو قول ہیں۔ نمبر ایک، جمہور مفسرین کے نزدیک یہاں زینت سے مراد وہ لباس ہے جو ستر پوشی کے کام آئے۔ نمبر دو، امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ آیت میں لفظ زینت کی تمام اقسام کو شامل ہے، اسی میں لباس اور سونال چاندی بھی داخل ہے۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ جس چیز کو شریعت حرام نہ کرے وہ حلال ہے۔ حرمت کے لیے دلیل کی ضرورت ہے، جبکہ حلت کے لیے کوئی دلیل خاص ضروری نہیں ہے۔ والطیبات من الرزق، اور پاکیزہ رزق یعنی اس پاکیزہ رزق اور کھانے پینے کی لذیذ چیزوں کو کس نے حرام کیا جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے نکالی۔ مسئلہ آیت اپنے عموم پر ہے اور کھانے کی ہر چیز اس میں داخل ہے جس کی حرمت پر نص وارد نہ ہوئی ہو۔ اس آیت مبارکہ کی روشنی میں بہت سے لوگوں کو اپنی اصلاح کی ضرورت ہے۔ نمبر ایک، پہلے نمبر پر وہ لوگ جو اپنی زہد اور تقوی کے گھمنڈ میں لوگوں کی حلال اشیاء میں بھی تحقیق کر کے ان کی دل آزاری کرتے ہیں، یہ سخت ناجائز اور سراسر تقوی کے خلاف ہے۔ چنانچہ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد الدین و ملت الشاہ سیدی امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ شرع مطہرہ میں مصلحت کی تحصیل سے مفسدہ کا ازالہ مقدم تر ہے۔ مثلا مسلمان نے دعوت کی اور یہ اس کے مال و طعام کی تحقیقات کر رہے ہیں، کہاں سے آیا، کیوں کر پیدا کیا، حلال ہے یا حرام، کوئی نجاست تو اس میں نہیں ملی، کہ بے شک یہ باتیں وحشت دینے والی ہیں، اور مسلمان پر بدگمانی کر کے ایسی تحقیقات میں اسے ایذا دینا ہے، خصوصاً اگر وہ شخص شرعاً معظم و محترم ہو، جیسے عالم دین یا سچا مرشد یا ماں باپ یا اساتذہ یا ذی عزت مسلمان سردار قوم۔ اس نے تحقیقات کر کے اور بے جا کیا۔ ایک تو بدگمانی، دوسرے موحش یعنی وحشت ڈالنے والی باتیں، تیسرے بزرگوں کا ترک ادب، اور یہ خواہ مخواہ کا متقی بننے والا، یہ گمان نہ کرے کہ خفیہ تحقیقات کر لوں گا۔ حاشا وقلا، اگر اسے خبر پہنچی اور نہ پہنچنا تعجب ہے کہ آج کل بہت لوگ پرچہ نویس یعنی باتیں پھیلانے والے ہیں، تو اس میں تنہا برروئے یعنی اکیلے میں اس سے پوچھنے سے زیادہ رنج کی صورت ہے کہ تجربے سے معلوم ہوا۔ نہ یہ خیال کرے کہ احباب کے ساتھ ایسا برتاؤ برتوں گا، ہے ہاتھ احبار دوستوں کے رنج دینا کب روا ہے، اور یہ گمان کہ شاید ایذا نہ پائے،
ہم کہتے ہیں کہ شاید ایذا نہ پائے، اگر ایسا ہی شاید پر عمل ہے تو اس مال و طعام کی حلت و طہارت میں شاید پر کیوں نہیں عمل؟ مع ھذا، اگر ایذا نہ بھی ہوئی اور اس نے براہ بے تکلفی بتا دیا تو ایک مسلمان کی پردہ وری ہوئی کہ شرعاً ناجائز۔ غرض ایسے مقامات میں ورع احتیاط کی دو ہی صورتیں ہیں، یا تو اس طور پر بچ جائے کہ اسے یعنی مہمان نواز کو اجتناب و امن کشی پر اطلاع نہ ہو، یا سوال تحقیق کرے تو ان امور میں جن کی تفتیش موجب ایذا نہیں ہوتی، مثلا کسی کا جوتا پہنے بے وضو کر کے اس میں پاؤں رکھنا چاہتا ہے، دریافت کر لے کہ پاؤں تر ہے یوں ہی پہن لوں، اور اعلیٰ حاضر قیاس یا کوئی فاسق بے باک مجاہر معلن اور اس درجہ وقات اور بے حیائی کو پہنچا ہوا کہ اسے نہ بتا دینے میں باک ہو، نہ دریافت سے صدمہ گزرے، نہ اسے کوئی فتنہ متوقع ہو، نہ اظہار ظاہر میں پردہ دری ہو، تو عند تحقیق اس سے تفتیش میں بھی حرج نہیں، ورنہ ہرگز بنا ورع احتیاط مسلمانوں کی نفرت و وحشت یا ان کی رسوائی و فضیحت یا تجسس عیوب و معصیت کا باعث نہ ہو کہ یہ سب امور ناجائز اور شکوک و شبہات میں ورع نہ برتنا ناجائز نہیں، عجب کہ امر جائز سے بچنے کے لیے چند روا باتوں کا ارتکاب کرے کہ یہ بھی شیطان کا ایک دھوکہ ہے، اسے محتاط بننے کے پردے میں محض غیر محتاط کر دیا۔ اے عزیز، مدارت خلق و الفت و موانست اہم امور سے ہے۔ دوسرے نمبر پر ان لوگوں کو سبق حاصل کرنا چاہیے جو خود تو اپنے نفس پر سختی کی طرح لذیذ غذاؤں کو ترک کرتے ہیں، لیکن دوسرا شخص اگر ان غذاؤں کا استعمال کرتا ہے تو اسے نہایت نفرت اور حقارت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، یہ بھی سراسر حرام ہے۔ چنانچہ سیدی اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد و دین و ملت الشاہ سیدی امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ بچنا چاہے تو بہتر، افضل اور نہایت محمود عمل، مگر اس کے ورع کا حکم صرف اس کے نفس پر ہے، نہ کہ اس کے سبب اصل شے کو ممنوع کہنے لگے، یا جو مسلمان اسے استعمال کرتے ہوں ان پر طعن اور اعتراض کرے، انہیں اپنی نظر میں حقیر سمجھے، اس سے تو اس ورع کا ترک 1000 درجہ بہتر تھا کہ شرع پر افتراء اور مسلمانوں کی تشنیع و تحقیر سے تو محفوظ رہتا۔ ایک اور مقام پر فرمایا کہ فقیر غفر اللہ تعالی لہ نے آج تک اس شکر کی صورت دیکھی، نہ کبھی اپنے یہاں منگائی یا نہ آگے منگائے جانے کا قصد، مگر بھی اما بئی ہما ہرگز ممانعت نہیں مانتا، نہ جو مسلمان استعمال کرے انہیں آثم خواہ بے باک جانتا ہے، نہ تو ورع احتیاط کا نام بدنام کر کے عوام مومنین پر طعن کرے، نہ اپنے نفس ذلیل مہین اور رذیل کے لیے ان پر طرف و تعالی روا رہے۔ تیسرے نمبر پر وہ لوگ جو 11ویں میلاد شریف، بزرگوں کی فاتحہ، عرس، مجالس شہادت وغیرہ کی شیرینی اور سبیل وغیرہ کے شربت کو ممنوع اور حرام کہتے ہیں، وہ بھی اس آیت کے صریح خلاف کر کے گناہ گار ہوتے ہیں، کیونکہ یہ چیزیں حلال ہیں اور انہیں ممنوع کہنا اپنی رائے کو دین میں داخل کرنا ہے، اور یہی بدعت و دلالت ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ تقویٰ یہ نہیں کہ انسان لذیذ حلال چیزیں چھوڑ دے، بلکہ حرام سے بچنا تقویٰ ہے۔ حلال نعمتیں خوب کھاؤ پیو، محرمات سے بچو۔ نیز یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ لذت کو ترک کرنے کے معاملے میں اعتدال کو پیش نظر رکھنا چاہیے۔ چنانچہ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا،
اے عبداللہ، مجھے بتایا گیا ہے کہ تم دن کو روزے رکھتے ہو اور رات کو قیام کرتے ہو۔ میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، کیوں نہیں؟ ارشاد فرمایا ایسا نہ کرو بلکہ روزے رکھو اور چھوڑ بھی دیا کرو، قیام کرو اور سویا بھی کرو، کیونکہ تمہارے جسم کا تم پر حق ہے، تمہاری آنکھ کا تم پر حق ہے، تمہاری بیوی کا تم پر حق ہے، تمہارے مہمان کا تم پر حق ہے۔ تمہارے لیے یہی کافی ہے کہ تم ہر مہینے میں 3 روزے رکھ لیا کرو، کیونکہ ہر نیکی کا اجر 10 گنا ہے، تو یہ ہمیشہ روزے رکھنے کی طرح ہو جائے گا۔ میں نے اصرار کیا تو مجھے زیادہ کی اجازت دی گئی۔ میں نے پھر عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اپنے میں زیادہ طاقت پاتا ہوں۔ ارشاد فرمایا اللہ تبارک و تعالی کہ نبی حضرت داؤد علیہ السلام والے روزے رکھ لو اور ان سے زیادہ نہ رکھنا۔ میں نے عرض کی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نبی حضرت داؤد علیہ السلام کے روزے کس طرح تھے؟ ارشاد فرمایا 1 دن رکھنا اور 1 دن چھوڑ دینا۔ بڑھاپے کے دنوں میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کاش میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اجازت دینے کو قبول کر لیتا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا بے شک دین آسان ہے اور جیسے مقابلہ کرے گا تو دین ہی اس پر غالب آئے گا، پس تم سیدھے رہو اور بشارت قبول کرو۔ قل تم فرماؤ۔ یہاں بتایا گیا کہ وہ آخرت کی نعمتیں اہل ایمان ہی کے لیے ہیں، کیونکہ کفار نمک حرام ہے اور نمک حراموں کو کچھ بھی نہیں دیا جاتا، لیکن چونکہ دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک مہلت اور امتحان بھی رکھا ہے، اس لیے کفار کو بھی اس میں سے مل جاتا ہے، بلکہ مہلت کی وجہ سے مسلمانوں سے زیادہ ہی ملتا ہے۔ اس کے بالمقابل چونکہ آخرت میں نہ امتحان ہے اور نہ مہلت، لہذا وہاں صرف انہی کو ملے گا جو مستحق ہوں گے اور وہ صرف مومنین ہیں۔ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے معلوم ہوا کہ اچھی نعمتیں رب تبارک و تعالی نے مومنوں کے لیے پیدا فرمائی ہیں، کفار ان کے طفیل کھا رہے ہیں، لہذا جو کوئی کہے کہ فقیری اس میں ہے کہ اچھا نہ کھائے، اچھا نہ پہنے، وہ جھوٹا ہے۔ اچھا کھاؤ، اچھا پہنو، لیکن اس کے ساتھ اچھے کام کرو۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کلوا من طیبات واعملوا صالحا، پاکیزہ چیزیں کھاؤ اور اچھے عمل کرو۔ قل انما حرم ربی الفواحش ما ظہر منها وما بطن والاثم والبغی بغیر الحق وان تشرکوا باللہ ما لم ينزل به سلطانا وان تقولوا علی اللہ ما لا تعلمون۔ تم فرماؤ میرے رب نے ظاہری باطنی بے حیائیاں اور گناہ اور ناحق زیادتی کو حرام قرار دیا ہے، اور اسے کہ تم اللہ کے ساتھ اس چیز کو شریک قرار دو جس کی اللہ تبارک و تعالی نے کوئی دلیل نہیں اتاری، اور یہ کہ تم اللہ تبارک و تعالی پر وہ باتیں کہو جس کا تم علم نہیں رکھتے۔ قل تم فرماؤ۔ اس آیت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے ان مشرکین سے خطاب ہے جو برہنہ ہو کر خانہ کعبہ کا طواف کرتے تھے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی حلال کی ہوئی پاک چیزوں کو حرام کر لیتے تھے۔ ان سے فرمایا جاتا ہے کہ اللہ نے یہ چیزیں حرام نہیں کی اور ان سے اپنے بندوں کو نہیں روکا۔ جن چیزوں کو اس نے حرام فرمایا وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے نمبر 1 بے حیائیاں، چاہے ظاہری ہوں یا باطنی، قولی ہوں یا فعلی۔ نمبر 2 گناہ۔ نمبر 3 ناحق زیادتی۔ نمبر 4 ہر طرح کا شرک اور کفر۔ الفواحش بے حیائیاں، ہر وہ قول اور فعل جو برا اور فاحش ہو اسے فاحشہ کہتے ہیں۔ آیت میں الفواحش سے مراد ہر کبیرہ گناہ ہے جو اعلانیہ کیا جائے، ما ظہر یعنی ظاہری ہے، اور جو خفیہ کیا جائے وہ ما بطن یعنی باطنی ہے۔ ایک قول یہ ہے کہ فواحش سے وہ گناہ مراد ہے جن میں شرعی سزا لازم نہ ہو، اور ایک قول یہ ہے کہ اس سے مراد زنا ہے جو بدکاری علی الاعلان ہو، جیسے اجرت دے کر پیشہ ور عورتوں سے بدکاری کرنا، کلبوں اور ہوٹلوں سے کال گرلز، سوسائٹی گرلز بک بدکاری کرنا، یہ ما ظہر ہے۔ اور جو زنا خفیہ طریقے سے کیا جائے، جیسے کسی جوان لڑکی یا عورت سے عشق اور محبت کے نتیجے میں
یا پیار کا جھانسا دے کر زنا کرنا یہ ماں بتانا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تبارک و تعالی سے زیادہ کوئی غیور نہیں، اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے تمام ظاہری اور باطنی فواحش یعنی بے حیائیوں کو حرام قرار دیا۔ حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اگر میں کسی کو اپنی بیوی کے ساتھ دیکھ لوں تو تلوار کی دھار سے اس کی جان نکال کے رکھ دوں۔ جب یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سنی تو ارشاد فرمایا، تم سعد کی غیرت پر تعجب کرتے ہو، حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قسم میں ان سے زیادہ غیرت مند ہوں اور اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ سے زیادہ غیور ہے۔ اسی غیرت کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے حیائی کے کاموں کو حرام فرما دیا ہے، چاہے بے حیائی ظاہر ہو یا پوشیدہ۔ والاثم اور گناہ، فواحش کی طرح الاثم، الاسم کی تفسیر بھی چند قول ہیں۔ نمبر 1، ہر صغیرہ گناہ الاسم ہے، وہ گناہ کہ جس پر شرعی سزا لازم نہ ہو، الاسم ہے، ہر گناہ الاسم ہے چاہے صغیرہ ہو یا کبیرہ۔ والبغی بغیر الحق، اور ناحق زیادتی، البغی کا معنی ہے کہ ظلم، تکبر، لوگوں پر زیادتی کرنا، اور ان سب چیزوں میں حد سے بڑھ جانا ناحق زیادتی کا معنی ہے۔ کسی شخص کا اس چیز کو طلب کرنا جو اس کا حق نہیں، جبکہ اپنے حق کو طلب کرنا اس میں داخل نہیں ہے۔ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ، اور ہر گروہ کے لیے ایک مدت مقرر ہے، ان کی وہ مدت آ جائے گی تو ایک گھڑی نہ پیچھے ہوں گے اور نہ آگے۔ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ، اور ہر گروہ کے لیے ایک مدت مقرر ہے۔ اس آیت میں مقررہ مدت سے یا تو مراد ہے کہ انبیاء کرام علیہ السلام کی نافرمانی کرنے والی امتوں کے لیے عذاب کا ایک وقت مقرر ہے، اور جب وہ وقت آئے گا تو عذاب ضرور آئے گا۔ آیت کا دوسرا معنی یہ ہو سکتا ہے کہ ہر کسی کی موت کا وقت مقرر ہے، اور جب وہ وقت آئے گا تو موت کا تلخ گھونٹ پینا پڑے گا۔ چونکہ موت کا وقت کسی کو معلوم نہیں ہے، اس لیے ہر وقت موت کے لیے تیار رہنا چاہیے، اور ہر وقت گناہوں سے دور اور نیک اعمال میں مصروف رہنا چاہیے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ حضور عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، پانچ سے پہلے غنیمت جانو، اپنے بڑھاپے سے پہلے جوانی کو، بیماری سے پہلے صحت کو، اپنی محتاجی سے پہلے مالداری کو، اپنی مصروفیت سے پہلے فراغت کو، اپنی موت سے پہلے زندگی کو۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ جلدی کرو کیونکہ یہ چند سانس ہیں، اگر رک گئے تو وہ اعمال نہیں کر سکو گے جو تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے قریب کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس شخص پر رحم فرمائے جو اپنے نفس کی فکر کرتا ہے اور اپنے گناہوں پر روتا ہے۔ یا بنی آدم اما یأتینکم رسل منکم یقصون علیکم آیاتی فمن اتقی واصلح فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ اے آدم کی اولاد، اگر تمہارے پاس تم میں سے وہ رسول تشریف لائیں جو تمہارے سامنے میری آیتوں کی تلاوت کرے، تو جو پرہیزگاری اختیار کرے گا اور اپنی اصلاح کر لے گا تو ان پر نہ کچھ خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ اما یأتینکم رسل منکم، اگر تمہارے پاس تم میں سے رسول تشریف لائیں۔ یہاں اس سابقہ تناظر میں اولاد آدم سے خطاب ہے کہ اے اولاد آدم، تمہارے پاس تم میں سے ہی رسول تشریف لائیں جو تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب پڑھ کر سنائیں گے۔ اسے سن کر جو پرہیزگاری اختیار کرے گا اور ممنوعات سے بچتے ہوئے عبادت و اطاعت کا راستہ اختیار کرے گا تو قیامت کے دن اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب کا کچھ خوف نہ ہوگا، اور نہ وہ دنیا میں کچھ چھوڑ دینے کی وجہ سے غمگین ہوگا، بلکہ قیامت کے دن حسب مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے بہرہ ہوں گے۔ چنانچہ اس دن کتنے ہی لوگ نور کے ممبروں پر ہوں گے، جیسا کہ سرکار عالی وقار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، میرے جلال کی وجہ سے آپس میں محبت کرنے والوں کے لیے قیامت کے دن نور کے ممبر ہوں گے،
جن پر انبیاء کرام علیہ السلام اور شہداء بھی رشک کریں گے۔ والذین کذبوا بآیاتنا واستکبروا عنہا اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون، اور جو ہماری آیتیں جھٹلائیں گے اور ان کے مقابلے میں تکبر کریں گے تو یہ لوگ جہنمی ہیں، اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ واستکبروا عنہا، اور آیات کے مقابلے میں تکبر کریں گے۔ آیات کے مقابلے میں تکبر کا معنی ہے انہیں تسلیم نہ کرنا۔ اس سے معلوم ہوا کہ تکبر کی بہت بڑی قباحت یہ ہے کہ آدمی جب تکبر کا شکار ہوتا ہے تو نصیحت کو قبول کرنا اس کے لیے مشکل ہو جاتا ہے۔ چنانچہ قرآن پاک میں ایک جگہ منافق کے بارے میں فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ فَحَسْبُهُ جَهَنَّمُ وَلَبِئْسَ الْمِهَادُ، اور جب اسے کہا جائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرو تو اسے ضد مزید گناہ پر ابھارتی ہے، تو ایسے کو جہنم کافی ہے اور وہ ضرور بہت برا ٹھکانہ ہے۔ اور حدیث مبارکہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا حق کی مخالفت اور لوگوں کو حقیر جاننا تکبر ہے۔ فمن اظلم ممن افترى على الله كذبا او كذب بآياته اولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب حتى اذا جاءتهم رسلنا يتوفونهم قالوا اين ما كنتم تدعون من دون الله قالوا ضلوا عنا وشهدوا على انفسهم انهم كانوا كافرين۔ تو اس سے بڑھ کر کون ظالم جس نے اللہ پر جھوٹ باندھا یا اس کی آیتیں جھٹلائیں، تو انہیں ان کا لکھا ہوا حصہ پہنچتا رہے گا حتیٰ کہ جب ان کے پاس ان کی جان قبض کرنے کے لیے ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے آتے ہیں تو وہ فرشتے ان سے کہتے ہیں وہ کہاں ہیں جن کی تم اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا عبادت کیا کرتے تھے؟ وہ جواباً کہتے ہیں کہ وہ ہم سے غائب ہو گئے، اور اپنی جانوں پر آپ گواہی دیتے ہیں کہ وہ کافر تھے۔ فمن اظلم ممن، تو اس سے بڑھ کر کون ظالم، یعنی اس سے بڑا ظالم کون ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف وہ بات منسوب کرے جو اس نے ارشاد فرمائی یا جو اس نے ارشاد فرمایا اسے جھٹلائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پر افتراء کی مختلف صورتیں ہیں۔ نمبر 1، بتوں یا ستاروں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا شریک ٹھہرانا، یزدان اور اہرمن 2 خدا قرار دینا۔ نمبر 3، اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے بیٹے یا بیٹیاں ٹھہرانا۔ نمبر 4، باطل احکام کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف منسوب کرنا۔ آیات کو جھٹلانے سے مراد یہ ہے کہ قرآن پاک کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نازل کردہ کتاب نہ ماننا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کا انکار کرنا۔ ینالہم نصیبہم من الکتاب، انہیں ان کے نصیب کا لکھا پہنچے گا۔ آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ لوگ کے لوح محفوظ یا ان کے نوشتہ تقدیر میں جتنی عمر اور روزی اللہ تبارک و تعالی نے مشرکین کے لیے لکھ دی ہے وہ ان کو پہنچے گی، حتیٰ کہ جب ان کے پاس ان لوگوں کی عمریں اور زیادہ اور روزیاں پوری ہونے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کے بھیجے ہوئے فرشتے یعنی ملک الموت اور ان کے معاونین ان کی جان قبض کرنے کے لیے آتے ہیں، تو وہ فرشتے ان مشرکین سے کہتے ہیں تمہارے وہ جھوٹے معبود کہاں ہیں جن کی تم اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا عبادت کیا کرتے تھے؟ مشرکین اس کے جواب میں کہتے ہیں وہ ہم سے غائب ہو گئے، ان کا کہیں نام و نشان نہیں ہے۔ چنانچہ بت نہ تو کافروں کو موت کے وقت کسی عذاب سے بچا سکیں گے اور نہ آخرت میں۔ قال ادخلوا في قد خلت من قبلكم من الجن والانس في النار كلما دخلت لعنت اختها حتى اذا اداركوا فيها جميعا قالت اخراهم لاولاهم ربنا هؤلاء اضلونا فآتهم عذابا ضعفا من النار قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون۔ اللہ ان سے فرمائے گا کہ تم سے پہلے جو جنوں اور آدمیوں کے گروہ آگ میں گئے ہیں تم بھی انہی میں داخل ہو جاؤ،
جب ایک گروہ جہنم میں داخل ہوگا تو دوسرے گروہ پر لعنت کرے گا، حتیٰ کہ جب سب اس میں جمع ہو جائیں گے تو ان میں بعد والے پہلے والوں کے لیے کہیں گے اے ہمارے رب، انہوں نے ہمیں گمراہ کیا تھا تو تو انہیں آگ کا دگنا عذاب دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا سب کے لیے دگنا ہے لیکن تمہیں معلوم نہیں۔ قال فرماتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن ان کافروں سے فرمائے گا کہ تم سے پہلے جو جنوں اور آدمیوں کے گروہ آگ میں گئے ہیں تم بھی ان میں داخل ہو کر جہنم میں چلے جاؤ۔ جب ایک دین سے تعلق رکھنے والا گروہ جہنم میں داخل ہوگا تو اپنے دین دوسرے گروہ پر لعنت کرے گا، یعنی ہر قسم کا کافر اپنی قسم کے کافر کو لعنت کرے گا۔ مشرکوں پر لعنت کریں گے، یہودیوں پر، عیسائیوں پر لعنت کریں گے۔ اس سے معلوم ہوا کہ قیامت میں ہر ایک اسی ہی کے ساتھ ہوگا جس سے دل کا تعلق ہوگا، زمانہ اور جگہ ایک ہو یا مختلف۔ قالت اخراہم لأولاہم، بعد والے پہلے والوں کے لیے کہیں گے جب سب جہنم میں جمع ہو جائیں گے تو بعد والے یعنی پیروکار پہلے والوں یعنی گمراہ کرنے والوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کریں گے اے ہمارے رب، انہوں نے ہمیں گمراہ کیا تھا تو انہیں آگ کا دگنا عذاب دے۔ جب جواب ملے گا سب کے لیے دگنا عذاب ہے اور سب کو مسلسل عذاب ہوتا رہے گا، لیکن تمہیں ایک دوسرے کا عذاب معلوم نہیں۔ وقالت اولاہم لاخراہم فما کان لکم علینا من فضل فذوقوا العذاب بما کنتم تکسبون، اور پہلے والے دوسروں سے کہیں گے تو تمہیں ہم پر کوئی برتری نہ رہی تو اپنے اعمال کے بدلے عذاب کا مزہ چکھو۔ فما کان لکم علینا من فضل، تو تمہیں ہم پر کوئی برتری نہ رہی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جواب سن کر گمراہی کے پیشوا پیروی کرنے والوں سے کہیں گے کہ تمہیں ہم پر عذاب سے چھٹکارے میں کوئی برتری نہ رہی، کفر و گمراہی میں دونوں برابر ہیں، تم اپنے کفر اور برے اعمال کا مزہ چکھو، ہم اپنے کفر اور برے اعمال کا مزہ چکھتے ہیں۔ کفر اور بدعملی، پیغمبروں کی اہانت، مسلمانوں کو ستانا ہم تو دونوں ہی کرتے تھے۔